کا وقت تھا کہ قبیلہ بنی بکر نے قبیلہ خزاعہ کی بستی پر حملہ کر دیا۔ وہ رات کو سو رہے تھے، کچھ عبادت میں مصروف تھے۔ ادھر قریش مکہ بھی ساتھ دے رہا تھا بنی بکر کا۔ انہوں نے حملہ کیا، کچھ لوگوں کو مار دیا، کئی لوگوں کو زخمی کر دیا۔ لڑائی ساری رات ہوتی رہی۔ صبح ہونے سے پہلے بنی بکر والے اور قریش مکہ اپنے اپنے گھر آ گئے تاکہ کوئی پہچان نہ سکے۔ تو جب صبح ہوئی، قبیلہ خزاعہ جو صحابہ کرام اور میرے پاک نبی کے ساتھ تھے، 40 بندوں کا قافلہ تیار کیا۔ انہوں نے کہا مکے میں لوگ تکلیفیں بڑی دیتے ہیں، ہم وہاں کیوں نہ جائیں جہاں ساری تکلیفیں دور ہوتی ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، میرے پاک نبی کے صحابہ وہ ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے تقریباً 8 سال پہلے اپنا گھر چھوڑا، اپنے بچے چھوڑے، اپنی مال و دولت چھوڑا۔ میں نے کہا صحابہ کس لیے چھوڑا؟ کہا ودھوہا کے چہرے والے کے لیے چھوڑا۔ اور صحابہ کرام نے اپنا مال، اپنی دولت، اپنے بچے، اپنا گھر، اپنا وطن چھوڑ کے بتا دیا اسلام کے مقابلے میں اگر یہ چیزیں آئیں تو ہم یہ چھوڑ سکتے ہیں، نہ اسلام چھوڑ سکتے ہیں نہ محمد کا دامن چھوڑ سکتے ہیں۔ اب قبیلہ خزاعہ کے 40 بندے تیار ہوئے جانے کے لیے میرے پاک نبی کی بارگاہ میں۔ کہا وہاں چلتے ہیں مدینہ المنورہ میں، وہاں ساری مشکلیں حل ہوتی ہیں۔ اب بڑے غور سے آپ نے سننا ہے۔ یہاں سے یہ 40 بندوں کا قافلہ چلا، ان میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا عمر بن سالم۔ یہاں سے جب چلے، سفر شروع ہوا تو اس نے میرے پاک نبی کی بارگاہ میں کچھ اشعار کہے، اور اشعار میں کہہ رہا تھا یا رسول اللہ ہماری مدد کیجئے۔ میرے آقا کو وہ پکار رہا تھا، آقا کی بارگاہ میں التجا کر رہا تھا، یا رسول اللہ مدد کریں، ہماری مدد کریں، ہم پر ظلم ہو گیا، ستم ہو گیا، قریش مکہ نے اور بنی بکر نے ہم پر ظلم کر دیا ہے۔ ادھر میرے آقا مدینے میں بیٹھ کے ان کی فریاد کو سن رہے تھے۔ لوگ کہتے ہیں پکارتے ہو، پکارنے میں فائدہ کیا ہے؟ یہ تو شرک ہو جاتا ہے۔ جب تم اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے ہو یہ تو شرک ہو جاتا ہے۔ مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ پیاری بات یاد آ گئی۔ سورہ بقرہ ہے، پارہ نمبر 3 ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ مجھے دکھا تو صحیح مردے کیسے زندہ کرتا ہے۔ یہ اسی ٹاپک پہ میں بات کر رہا ہوں اور قرآن سے کر رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں پکارتے ہو تو کہاں لکھا ہوا ہے؟ اور اللہ کے علاوہ بھی کسی کو پکارنا چاہیے۔ اللہ کو تو پکاریں، اللہ کے علاوہ بھی کسی کو پکاریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا خلیل تجھے یقین نہیں ہے، تیرا ایمان نہیں ہے؟ یا اللہ ایمان تو ہے، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن چاہتا ہوں دل کو اطمینان ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ مردے کیسے زندہ کرتا ہے، مجھے ذرا دکھا تو صحیح۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا اے پیارے خلیل 4 پرندے لے، ان کو پال، ان کی خدمت کر، پھر جب موٹے تازے ہو جائیں ان کو ذبح کر، ذبح کرنے کے بعد ان کے گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر، پھر گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے کے بعد پہاڑوں پر ان کے گوشت کو رکھ، پھر جب رکھے گا پھر ان کو پکار اپنی طرف۔ میں نے عرض کی یا اللہ یہ تو مردہ ہو گئے، ان کو بھی پکارنا ٹھیک ہے؟ فرمایا تمہاری نگاہ میں ٹھیک نہ ہو تو نہ ہو، خدا کی نگاہ میں تو ٹھیک ہے نا۔ فرمایا پیارے خلیل 4 پرندے لے، ذبح کر کے گوشت کے ٹکڑے کر کے قیمہ بنا کے پہاڑوں پہ رکھ دے۔ یا اللہ پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا پھر ان کو پکار۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے جب پکارا، مردہ تھے کہ نہیں تھے؟ بولیں بھائی مردہ تھے نا، پرندوں میں کوئی جان تھی؟
پرندوں میں کوئی روح تھی، چلنے کی طاقت تھی، بولنے کی طاقت تھی، کھانے کی طاقت تھی؟ وہ تو قیمہ بن چکے تھے، پرندے تو بن چکے تھے قیمہ۔ لیکن رب نے کہا پیارے خلیل میرا آرڈر یہی ہے، بس تو ان کا قیمہ بنا کے جب یہ مردہ بن جائیں۔ لوگ کہتے ہیں پکارتے ہو نبی کو، میں نے کہا میرا نبی تو بڑی شان والا ہے۔ تو پہلے داتا صاحب دی گل کر، تو پہلے خواجہ صاحب دی گل کر، پہلے بابا فرید دی گل کر۔ کہنے لگا تم پکارتے ہو اپنے نبی کو یا لگا کر پکارتے ہو، یہ تو شرک ہو گیا، یا تو صرف اللہ کے ساتھ لگاتے ہیں۔ میں نے کہا جب ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا اے خلیل ان کو پکار، جناب ابراہیم نے کہا یا ایھا الدیک، یا ایھا الحمامہ، یا ایھا النسر، فرمایا او مرغ، او مور، او کبوتر، اللہ کے نام سے تجھے پکار رہا ہوں، میں اللہ کی اجازت سے پکار رہا ہوں۔ اب یہ نہ دیکھنا کہ تم مردہ ہو، اللہ کا آرڈر ہے دوڑتے ہوئے میری بارگاہ میں آ جاؤ۔ یہ جناب ابراہیم خلیل اللہ نے کہا تھا یا ایھا الدیک، اے مرغ جلتی آ۔ اچھا کس کو بلایا؟ مردے کو بلایا۔ میرا سوال یہ ہے اگر مردے کو یا لگا کر بلایا جائے اسے اللہ زندگی دے دیتا ہے، داتا صاحب نے بلایا جائے؟ نہیں، جن کو سمجھ آ رہی ہو سبحان اللہ کہہ لیں۔ اگر داتا صاحب کو بلایا جائے تو پھر مولا علی کو بلایا جائے، صدیق اکبر کو بلایا جائے، فاروق اعظم کو بلایا جائے، عثمان غنی کو بلایا جائے، بھائی یہ تو سارے میرے پاک نبی کے نوکر ہیں، محمد عربی کی وجہ سے ان سب کو عزت ملی ہے۔ لیکن جو میں بات کرنے لگا ہوں وہ سنیں بڑی توجہ سے۔ جناب خلیل نے مردے کی طرف یا کا لفظ کر کے پکارا تو وہ دوڑتا ہوا آپ کے قدموں میں آ گیا۔ میرا سوال یہ ہے مردے کو پکارا جائے وہ تو آ جائے، میرا نبی گنبد خضرا میں رہ کے سب غلاموں پر نظر رکھتا ہے، میرے آقا کو جب کوئی پکارتا ہے محمد پکار کو بھی سنتے ہیں، مدد بھی فرماتے ہیں۔ اب وہ پکار کیا رہے تھے؟